لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی تاثیر اور قرآن مجید کے چیلنج کے بارے میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں۔ انشاءاللہ اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حالات اور کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک کم و بیش 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت اور رسالت کا عظیم منصب اور عہدہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکہ معظمہ میں گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت، کلمے کی دعوت، ایک اللہ کی دعوت دینا شروع کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکلات کا، بڑے مصائب کا اور بڑی مصیبتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے تقویت اور قوت عطا فرمائی، اور ایسے لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے، اور دھیرے دھیرے ایسے لوگ ایمان لانا شروع کیے، ایسے لوگ ایمان لے کر آئے جو بڑے ہی مقام اور مرتبے والے سمجھے جاتے تھے، جن کا لوگوں کے درمیان ایک مقام اور مرتبہ تھا، جو بڑے بہادر اور دلیر سمجھے جاتے تھے۔ دھیرے دھیرے کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی، ایسے لوگوں کو ایمان سے سرفراز فرمایا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تقویت اور قوت حاصل ہوئی۔ چنانچہ ان میں سے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اور طرح طرح کی باتیں ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ جب شکار سے واپس آئے تو ایک بانی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابو جہل نے آج آپ کے بھتیجے کو فلاں فلاں بات کہی، برا بھلا کہا، پورا واقعہ، پوری بات، پوری حالات کی تفصیل بیان کی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تیر اور کمان تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس جگہ گئے جہاں ابو جہل تھا، اور ابو جہل کے پاس جا کر اس کے سر پر کمان کو اتنی تیزی سے مارا کہ سر سے اس کے خون بہنے لگا، اور اس سے کہا کہ تو میرے بھتیجے کو ایسا ویسا کہتا ہے، آج سے میں بھی اسی دین پر ہوں جس دین پر میرا بھتیجا ہے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا، اور پھر ابو جہل سے کہا کہ میں بھی اسی دین پر ہوں
جس پر لے کر میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، اور تمہاری جو ہمت ہو، تم سے جو کر سکتا ہو وہ کر لو۔ ابو جہل کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے، تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا کہ بات آگے نہ بڑھاؤ، اس لیے کہ غلطی میری تھی، میں نے ہی ان کے بھتیجے کو برا بھلا کہا تھا، اس لیے بات کو یہیں پاس ختم کر دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ غزوہ احد جب پیش آیا، غزوہ احد میں جہاں دیگر صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی غزوہ احد کے اندر پیش آیا، غزوہ احد میں پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھا کہ کئی ٹکڑے تھے، جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا سید الشہداء حمزہ، کہ حمزہ جو قیامت کے دن شہیدوں کے کیاونے سردار ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھائی۔ صحابہ جو شہید ہو گئے تھے ان کی جنازہ لایا جاتا رہا اور ہٹایا جاتا رہا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنازہ تھا وہ کیا ہے، برابر رکھا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تو اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قوت اور تقویت حاصل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول ہیں جن کا نام ضمار بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مکہ معظمہ میں آئے، کسی کام سے کسی ارادے سے مکہ معظمہ آئے، اور زمانے جاہلیت میں یہ جو جھاڑ پھونک کا کام کیا کرتے تھے، ہواؤں کو جناتوں کا اتارنے کا جھاڑ پھونک کا یہ کام کیا کرتے تھے۔ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور ان سے کہا کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے جو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، اگر تم اس کا علاج کر لو تو ہم مانیں کہ تم بھی کوئی عامل ہو۔ تو وہ ضمار بن ثعلبہ جو خود بخود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جو ہواؤں کا علاج کیا کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے اوپر بھی کیا کر لوں، آزما لوں، آپ کے اوپر بھی اس کو آزما لوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ پڑھا۔ خطبہ یہ تھا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم جو اپنے نفس کی برائی سے، اپنے اعمال کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا ہَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ جو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ خطبہ پڑھا اور انہوں نے یہ خطبے کو 2-3 بار سنا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں نے تو یہ جادوگروں کا کلام سنا، شاعروں کا کلام سنا، کاہنوں کا کلام سنا، یہ جو کلام یہ جادوگروں کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ شاعروں کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کاہنوں کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کلام کے اندر عجیب طرح کی تاثیر ہے، اس کلام کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ یہ کلام دل کے اندر اترتا ہی چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اسی وقت تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اسی وقت وہ کیا ہے، مسلمان ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت ضمار بن ثعلبہ کو جو بھیجا تھا، اس ارادے سے بھیجا تھا کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کریں گے، تنگ کریں گے، لیکن
ان کی جو تدبیر تھی وہ بھی کیا ہے الٹی پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان عطا فرمایا، اور وہ ایمان کی دولت لے کر واپس ہوئے، اور جب یہ ایمان کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تقویت اور قوت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کو کیا ہے بڑی قوت اور تقویت عطا فرمائی۔ وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالف سمجھے جاتے تھے اور جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، جن کا شمار جو اسلام کے سخت ترین مخالفوں میں، دشمنوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، ان حضرات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، یہ دونوں جو مل کر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کیا ہے پلاننگ کیا کرتے تھے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پلان بنایا کرتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو ستایا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پیر کے روز دوپہر میں دعا مانگی کہ یا الہ العالمین عمرو بن ہشام، ابو جہل کا نام تھا عمرو بن ہشام، یا الہ العالمین عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے جس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو جو ایمان کی دولت عطا فرما کر، اس کو ایمان سے سرفراز فرما کر، ایمان کو کیا ہے ایمان والوں کو تقویت عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز تک دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ ان میں سے ایک یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت ملے گی، اور ان کے ذریعے سے ایمان والوں کو ایمان کی جو دعوت تھی اس کو کیا تقویت ملے گی۔ چنانچہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے برملا اعلان کیا کہ جو شخص نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا اس کو جو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس بات کو قبول کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے ابو جہل کی اس بات کو قبول کر لیا اور ابو جہل سے کہا کہ تم پہلے قسم کھاؤ کہ تم اپنی بات کے اندر سچے اترو گے، صحیح اترو گے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ معاملہ پورا ہو جائے، عمل جو انجام تک پہنچ جائے، کام انجام تک پہنچ جائے، پھر تم دغا بازی کر بیٹھو اور اپنی بات سے مکر جاؤ۔ ابو جہل نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، اور اپنے وعدے کو، اپنی بات کو کیا ہے پختہ کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے وہاں سے چل دیے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ملاقات ہوئی، ایک نعیم نام کے ایک صاحب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد کے کام کو ختم کرنے، کام تمام کرنے کا ارادہ ہے، وہاں جا رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے قبیلے کے اندر، لوگوں کے اندر بڑا اختلاف اور بڑا انتشار پھیلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ تم نے بنو ہاشم کے بارے میں نہیں سوچا؟ جو محمد کا جو خاندان والے ہیں، جو ان کے خاندان والے ہیں بنو ہاشم، ان کے بارے میں تو سوچ لیتے کہ جب ان کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم بھی صحابی بددین ہو گئے ہو، تم بھی اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو چھوڑیے، پہلے آپ اپنے بہن اور بہنوں کی خبر لیجئے کہ وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، عشر مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے، عشر مبشرہ میں ایک ان کا بھی نام آتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے فاطمہ بن خطاب ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن جب انہیں یہ بات معلوم چلی کہ ان کے بہن اور بہنوئی بھی اسلام لائے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف چل دیے۔ اور
حضرت ایک صحابی رسول ہیں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہن اور بہنوئی تھے ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن سکھلا رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے گھر پر پہنچے اور ان کے بہن نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، ان کا مزاج بدلا ہوا ہے، تو انہوں نے جو حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، ان کو کہیں چھپا دیا کہ ان کو کہیں تکلیف نہ ہو، ان کو کہیں تکلیف نہ پہنچا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ کیا تم بے دین ہو گئے، بد دین ہو گئے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو؟ ان کے بہنوئی نے کہا ہم کیوں بد دین ہو گئے، ہم تو اسلام لے آئے، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، ہم تو ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کو غصہ آ گیا اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن جو بچانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی مارا، یہاں تک کہ مارا کہ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ جب بہن نے دیکھا تو ان کو بھی جلال آ گیا، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، تم میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو، لیکن ہم جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے باز نہیں آ سکتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات سنی تو تھوڑا ٹھنڈے ہوئے اور اپنے بہن سے کہا کہ جب میں داخل ہوا تھا تو تم کچھ پڑھ رہی تھی، وہ مجھ کو بھی دکھاؤ کہ تم کیا چیز پڑھ رہی تھی۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ اے عمر، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ، یہ چیز جو ناپاک لوگ چھو بھی نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر غسل کیا، نہائے، اور پھر قرآن کا جو ورق جس کے اندر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی ان کو دی گئی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، پڑھا جو، اور جب جیسے ہی پڑھتے چلے گئے تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی اور بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے اور ان کا جو مزاج تھا وہ بالکل بدل گیا۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے، پوشیدہ تھے، وہ واپس باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، خوشخبری قبول کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو جتنے بھی صحابہ وہاں موجود ہوتے ہیں، تمام صحابہ جو جوش میں اور خوشی میں جو تکبیر بلند کرتے ہیں، اتنی زور سے تکبیر بلند کرتے ہیں کہ سارے مکہ کے اندر تکبیر کی آواز گونجتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آتے ہیں اور آنے کے بعد وہاں جہاں کفار کا مجمع تھا وہاں آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، میں نے ایمان قبول کر لیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب جس کو جو کرنا ہے وہ کر لے۔ اور پھر وہ صحابہ جو چھپ کر نماز پڑھتے تھے، جو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کی وجہ سے کھلا حرم کے اندر، کعبہ کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، ان کے ایمان لانے کے ذریعے سے ایمان والوں کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تقویت اور قوت عطا فرمائی۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ دیگر جو صحابہ تھے وہ جو مراد رسول تھے، لیکن وہ جو تھے مرید رسول تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مراد رسول تھے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ یا اللہ، عمر یا ابو جہل، ان دونوں میں سے جو زیادہ آپ کو پسند ہو ان کے ذریعے سے ایمان کو، دین کو تقویت اور قوت عطا فرما۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رعب اور دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ انسان تو انسان، شیطان پر اس طرح کا آپ کا رعب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، بہت کم مسلمانوں کی تعداد تھی اور ابھی کچھ ہی لوگ مسلمان جو ہوئے تھے، اس لیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی کہ جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں وہ ہجرت کر لیں۔ وقت ہو گیا ہے، اپنی بات کو یہیں پاس ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی جمعے کو ہجرت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ
صحیح بات کرنے کے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وعلیہ السلام. جنہوں نے سنت